السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری خبر کا عنوان ہے سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی پر تزکیے میں زبردست احتجاج۔ سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کے خلاف ترکیہ میں ہزاروں افراد سراپا احتجاج ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں قرآن کریم کے نسخے اٹھائے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے پرچم فضا میں بلند کیے جا رہے ہیں۔ سویڈن کو مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کے نسخے کو نظر آتش کرنے کے واقعے پر عالم اسلام سے سخت تنقید و مذمت کا سامنا ہے۔ مسلم دنیا کے غم و غصے پر سویڈن کے وزیر خارجہ ٹوبیاس بلسٹروم نے بیان جاری کیا کہ اسلامو فوبک اشتعال خوفناک ہے۔ ملک میں اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سویڈن کی حکومت اس طرح کے اقدام کی حمایت کرتی ہے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں توہین مذمت کی اجازت دینے پر ترکیہ نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سویڈن کے سفیر کو طلب کیا۔ ترکیہ نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں سویڈن کا رویہ ناقابل قبول ہے۔ توقع ہے کہ سویڈن حکومت ایسے اقدامات کو روکے گی اور اجازت واپس لے گی۔ مسلم ممالک متحدہ احتجاج کریں۔ سویڈن میں قرآن پاک کے نسخے کو جلانے کے واقعے پر مبلغ اسلام و پاکستان کے عالم دین مولانا طارق جمیل نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مسلم ممالک کو متحدہ طور پر اس مسئلے کو اٹھانے کا مشورہ دیا۔ مولانا طارق نے ٹویٹ کیا کہ سویڈن میں آزادی اظہار خیال کی آڑ میں وقفہ سے اس قسم کے گستاخانہ اقدامات ہو رہے ہیں جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ضروری ہے کہ تمام مسلم ممالک یکجا ہو کر اس واقعے کو عالمی سطح پر اٹھائیں اور ان کے سدباب کے لیے بھرپور اقدامات کریں۔ اسلام مخالف سویڈن ڈینش سیاستداں راسمس پالوڈن نے ترکی کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے ہفتے کے روز اسٹاک ہوم میں ترک سفارت خانے کے ساتھ قرآن مجید کو نظر آتش کیا تھا۔ اس واقعے کے خلاف ترکی، پاکستان، ایران، سعودی عرب، ہندوستان، عرب ممالک سمیت کئی ملکوں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC قطر اور متعدد دیگر ملکوں نے بھی اس کی سخت مذمت کی ہے اور کئی ممالک میں اس واقعے کے خلاف مظاہرے بھی جاری ہیں۔ اسی طرح سے میرے دوستو، بار بار قرآن پاک کی توہین کا مطلب کیا ہے؟ سویڈن میں قرآن پاک کو نعوذ باللہ جلانے کی ناپاک جسارت کوئی پہلی دفعہ نہیں کی گئی۔ سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں قرآن سوزی کی جسارت کرنے والے نسل پرست اور مسلم دشمن عناصر پہلے بھی یہ مذموم حرکت کر چکے ہیں۔ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 2020 سے سویڈن کے پڑوسی ملک ڈنمارک کی پارٹی سٹرام کرس نے سویڈن کے متعدد شہروں میں قرآن جلانے کی ناپاک جسارت کرتی آ رہی ہے۔ اپریل 2022 میں سٹرام کرس کے لیڈر راسموس پالوڈن نے قرآن پاک کی متعدد نسخے جلانے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں سویڈن کے شہروں میں قرآن پاک کی منصوبہ بند بے حرمتی کی گئی اور اس توہین کے خلاف جگہ جگہ فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ خاص طور پر 2020 اور 2022 کے سویڈن کے فسادات ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کو قانوناً ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ وہاں کی سخت گیر سیاسی پارٹی سٹرام کرس کے کارکنان قرآن سوزی کی ناپاک حرکتیں کرتے رہتے ہیں، بلکہ اس پارٹی کا سربراہ راسموس اپنی ریلیوں اور اپنے اجلاس میں قرآن پاک، اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مغلظات بھی بکتا رہتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈنمارک سے اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ سویڈن اور ڈنمارک سے لگے چھوٹے سے ملک ناروے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ جب سے سخت گیر لیڈر لارس اور تھورسن سن 2019 میں اسٹاپ اسلامائزیشن آف ناروے گروپ کا سربراہ بنا ہے، اس گروپ نے ناروے میں اپنی ریلیوں میں قرآن کو بار بار جلانا شروع کر دیا ہے۔ یہ گروپ قرآن کے نسخوں کو پھاڑنے اور ان پر نعوذ باللہ تھوکنے کا بھی مجرم ہے۔ یہ صورتحال صرف اسکینڈینیوی ممالک میں ہی نہیں ہے، یورپ اور امریکہ میں بھی ایسے ہی نسل پرست ہیں جو قرآن پاک کی بے حرمتی اور اسلام و پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو آزادی اظہار رائے قرار دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ سن 2010 میں امریکہ میں فلوریڈا کے ایک عیسائی پادری ٹیری جونس نے 11/9 کی مذمت میں قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بعد میں اس نے اپنا اعلان واپس لیا تھا، لیکن 20 مارچ
10 کے روز اپنے چرچ کے اندر اس نے قرآن پاک جلانے کی ناپاک جسارت کی، جس کے نتیجے میں افغانستان میں تشدد پھوٹ پڑا تھا اور 12 لوگ مارے گئے تھے۔ 1 سال بعد سن 2011 میں میگن فہیلپس نام کے ایک باپٹسٹ پادری نے ایک ڈاکیومنٹری میں یہ اعتراف کیا تھا کہ اس نے لوگوں کے سامنے قرآن کو جلایا تھا۔ افغانستان میں امریکی فوج کے اڈے بلگرام ایئر بیس سن 2012 میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کے بعد زبردست احتجاج ہوا تھا اور تشدد میں امریکی فوجیوں سمیت 30 سے زائد لوگ مارے گئے۔ گوانتانامو میں جہاں عراق و افغانستان کے قیدیوں کو رکھا گیا تھا، قرآن پاک کی توہین کے ناپاک واقعات سامنے آئے ہیں۔ امریکی ہفتہ روزہ نیو یارک ایک تفتیشی رپورٹ شائع کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ قیدیوں سے پوچھ گچھ کرنے والے امریکی فوجی افسران نے تفتیش کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی۔ یہ ناپاک حرکت جلد رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس ناپاک حرکت کو نام نہاد جمہوری و سیکولر ممالک نے آزادی اظہار رائے کا نام دے رکھا ہے۔ یہ خود کو روشن خیال اور ماڈرن سمجھتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ نسل پرست بھی ہیں اور اسلام دشمن بھی۔ ان کا کہنا ہے کہ بھلے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس لگے، اس ناپاک آزادی پر پابندی نہیں لگنے والی۔ سوال یہ ہے کہ یہ بار بار قرآن پاک کو جلا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب کئی طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ قرآن پاک جلا کر یہ مسلمانوں کو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان ساری دنیا میں کمتر یعنی کم حیثیت کے ہیں اور ان کی مقدس کتاب اور مقدس شخصیات بے حیثیت ہیں۔ اس طرح وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی فضا طاری ہو کہ مسلمان اپنی کتاب مقدسہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپاک توہین کے خلاف رد عمل کرنا چھوڑ دیں۔ بالفاظ دیگر وہ توہین کی ان حرکتوں کو نظر انداز کرنے لگیں۔ اس طرح ان کے دلوں سے کتاب اور صاحب کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نکل جائے۔ جب قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دلوں سے نکل جائے گی تو اسلام کہاں بچے گا؟ لہذا مسلمان یہ کریں کہ احتجاج تو کریں، ساتھ ہی رد عمل میں بھی قرآن کو اور مضبوطی سے پکڑیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ مسلم تنظیمیں احتجاج کے ساتھ لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں اور قرآن کی تلاوت کی تاکید کریں۔ جس قدر زیادہ قرآن کی تلاوت ہوگی، اسی قدر قرآن دشمنوں کی سازشیں اور منصوبے خاک میں ملیں گے۔ مسلم ممالک کو چاہیے کہ جیسا کہ رضا اکیڈمی نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سویڈن، ڈنمارک اور ناروے سے سفارتی تعلقات منقطع کر لیں اور قرآن سوزی کے مجرم کے خلاف سخت ترین کارروائی کے لیے عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ تو اس کے لیے تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ دعا بھی کریں اور جہاں تک ہو سکے احتجاج بھی کریں اور قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور اپنے گھر کے اندر جو ہے قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ بچہ اور بڑا بوڑھا ہر آدمی جو ہے قرآن کی تلاوت ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اس سے تعلقات قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام جہان کے مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔